پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کیا تھا۔ حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہی از ون آف دوز 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ کتنا کمال کی بات ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بہت طویل جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے ختم قرآن کرو، تب جا کے تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ نو، اونلی ون لائنر آنسر، ایک جملے میں میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، میری غذا پاکیزہ، میری روزی حلال، اب دعائیں قبول۔ اب مجھے بتاؤ مسئلہ کیا رہے گا؟ ہم پیسوں سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں اور پیسے حرام کما لیتے ہیں۔ پیسے حلال کر لو، روزی حلال کر لو اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دو نا، اے اللہ بیماری دور کر دے، نہیں ہے علاج کے پیسے، اے اللہ تھوڑے مگر حلال ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا۔ مگر جب آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے تو میرا رب بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، میرا رب بغیر کسی ایفرٹ کے آپ کی مشکل دور۔ آپ کو لگتا ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے، میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہ رب ہے جب چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل راستے دے دیتا ہے، یہ وہ رب ہے جب اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے تو بہت بڑی آگ جو ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے، وہی میرا رب ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کنویں میں پھنس گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے سامنے آگ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے آگے غموں کا دریا ہے، راستہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف بڑھ جائیں، حرام چھوڑ دیں، وہ رب راستے بھی نکالے گا، وہ آگ کو باغ بھی بنائے گا اور آپ کو غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے گا۔ اصل چیز وہ بھروسہ چاہیے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، the condition is only one، ایمان نہیں ہے نا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن پاک کی جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں سود کی حرمت، سود کتنا بڑا گناہ ہے اور سود